بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی معزز و محتشم مہمانان ذی وقار، طلباء اعزام، اساتذہ اکرام اور اہلیان علاقہ، اگرچہ مجھے بھی دعوت دیتے ہوئے مہمانوں کی لسٹ میں شامل کیا، اصل میں یہ آج کا سارا پروگرام، اس کا ساری کاوش جو ہے وہ چونکہ طلباء کی ہے اور طلباء نے مجھے بھی دعوت دے رکھی ہے، اس وجہ سے اس اعتبار سے میں بھی ان کا مہمان ہوں، تو اس حوالہ سے انہوں نے مجھے مہمانوں کی لسٹ میں شامل کیا، وگرنہ کیا کہتے ہیں کہ ایک حیثیت سے میں میزبان بھی ہوں، اور میزبان کی حیثیت سے میں آپ سبھی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، بالخصوص معززین علاقہ، ان میں خصوصاً چودھری محمد طیب صاحب، خاور صاحب، محمد سلیم بٹ صاحب اور برادر مکرم میاں محمد اعجاز انجم صاحب، اور جتنے بھی احباب دیگر تشریف فرما ہوئے، علماء اکرام میں بالخصوص برادر محتشم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمر فاروق سلطانی صاحب عزیز مجدہ، استاذ الحفاظ محترم قاری محمد اکرام القادری صاحب، اور مداح حبیب برادر محتشم محترم محمد محسن رضا علوی صاحب، جنہوں نے آج کی ہماری اس محفل کو چار چاند لگائے، بڑا لطف دیا، پروردگار عالم ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور آج کے موضوع کے حوالہ سے سیر حاصل گفتگو وہ برادر مکرم محترم ڈاکٹر محمد عرفان صاحب نے کی، اور خوبصورت گفتگو کی، پروردگار عالم ان کے علم میں، عمل میں، رزق میں، زندگی میں، صحت میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جتنے بھی احباب آئے، یہ ساری دعائیں سب کے حق میں پروردگار عالم قبول فرمائے۔ آج چونکہ ہمارا یہ پروگرام دو نسبتوں کے ساتھ منسوب ہے، ماہ محرم الحرم بھی ہے اور آج کا خاص دن یوم آزادی۔ محرم الحرام کے حوالہ سے بڑے خوبصورت انداز میں علامہ حافظ محمد عمر فاروق صاحب نے گفتگو فرمائی، اور دو قومی نظریہ کے حوالہ سے، یوم آزادی کے حوالہ سے ڈاکٹر محمد عرفان صاحب نے خوبصورت گفتگو کی، اور دیگر باتیں آپ سن رہے ہیں، کبھی نثر کی صورت میں، کبھی نظم کی صورت میں۔ اصل میں یہ دو قومی نظریہ، اس کو تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار کے سامنے، کفار مکہ کے سامنے بیان کیا، انہیں مخاطب کر کے یہ جملہ کہا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے۔ یہاں دین صرف مذہب کو شامل نہیں ہے، بلکہ اس میں معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، سیاست بھی ہے، اس میں عبادت بھی ہے۔ یہ دین یہاں پر اپنی تمام تر جو اس کی اطراف ہیں، اس تمام کو یہ شامل ہے۔ اور ہاں، ایک چیز اور، قبلہ ڈاکٹر صاحب نے شروع میں جو آیت پڑھی وہ بڑی خوبصورت، اس فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، یہاں پر بھی ہمیں اگر تھوڑا سا ہم غور کریں تو دو قومی نظریہ یہاں پر بھی ملتا ہے کہ کائنات رنگبو میں دو ہی طرح کے لوگ بستے ہیں، یا مسلم ہے یا کافر ہے، اور
چونکہ ہم اس دین اور اس سوچ کے دعوے دار ہیں کہ جس فکر کے ہم حامل ہیں وہ ہے جو ہر دور کے تمام تر تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جس فکر، جس نظریے، جس سوچ کے ہم مالک ہیں، وہ سوچ، وہ نظریہ، وہ معیشت، وہ قانون معاشرت کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ وہ خالق انسان کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور وہ مالک جانتا ہے اس کی معیشت کیسی ہونی چاہیے، اس کی معاشرت کیسی ہونی چاہیے، اس کی سیاست کیسی ہونی چاہیے، اس کے رہنے سہنے کے انداز کیسے ہونے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، جو میرے ہاں تمہارے لیے طریقہ زندگی ہے، جو میرے ہاں تمہارے لیے معیشت، معاشرت اور سیاست ہے، وہ فقط اسلام ہے۔ اس کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے جو تم کرو وہی بہتر ہے۔ اور ہاں، جہاں تک حضرت نے بات کی وراء الورا تھی، میں اس سے اگلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ 74 سال ہو گئے ہمیں یہ ملک ملے ہوئے، آج 74ویں سالگرہ، 74ویں یوم آزادی ہم منا رہے ہیں۔ اس کے ملنے کے بعد جب کسی قوم کو پروردگار عالم کوئی انعام عطا کرتا ہے، اسے حکومت، سلطنت عطا کرتا ہے، تو اسے کرنا کیا چاہیے، اس کا طرز زندگی کیا ہو؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں وہ طرز زندگی بتلایا گیا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ 4 چیزوں کو بیان کیا۔ کہا جب اسلامی فکر کے حامل کو، میں پھر جملہ دہرانے لگا ہوں، جب اسلامی فکر کے حامل کو پروردگار عالم کوئی سلطنت، کوئی حکومت عطا فرماتا ہے، وہ 4 چیزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ یہاں پر اقام الصلاۃ کا معنی نماز پڑھنا نہیں ہے، آت الزکاۃ کا معنی زکوٰۃ دینا نہیں ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معنی فقط نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا نہیں ہے، بلکہ اقام الصلاۃ کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو تمکنت، تسلط اور حکومت ملتی ہے، پھر یہ صرف نماز پڑھتے نہیں بلکہ نظام صلاۃ کو قائم کرتے ہیں۔ پھر یہ فقط زکوٰۃ دیتے نہیں بلکہ نظام زکوٰۃ کو قائم کرتے ہیں۔ یہ پھر فقط نیکی کا حکم کرتے ہی نہیں بلکہ نیکی کا حکم کرنے کے لیے قانون اور ضابطہ بناتے ہیں، اور برائی کے روک تھام کے لیے بھی ضابطہ اور قانون بناتے ہیں۔ یہ چند چیزیں ہمیں قرآن مجید فرقان حمید بتلاتا ہے۔ اور اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ ملتا ہے، جب مسلمان حکمرانوں نے اپنی رعایا پر نظام صلاۃ، نظام زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے قواعد کو نافذ کیا، یہ نظام بنا دیے، پھر کیفیت کیا تھی؟ پھر کیفیت یہ تھی کہ لوگ ایسا نہیں کہ 1 کلو آٹا کے تھیلے کے حصول کے لیے لائنوں میں لگنا پڑتا تھا، یہ نہیں تھا۔ پھر یہ کیفیت نہیں تھی کہ چند ٹکوں کے لیے اپنی عزت کو داؤ پر لگانا پڑتا تھا، یہ کیفیت نہیں تھی، بلکہ پھر کیفیت یہ تھی کہ لوگ زکوٰۃ کو لے کر ہاتھوں پر پھرتے تھے اور ڈھونڈتے تھے کوئی زکوٰۃ لینے والا ہو، بلکہ اگر کسی کو پتہ چلتا فلاں علاقے میں فلاں شخص ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کے دروازے پر جا کر
رات پتہ چلا، صبح گئے، صبح جا کر دستک دی، اندر سے آدمی باہر آیا، کہا یہ زکوٰۃ لے کر آیا ہوں، اسے قبول کر لو۔ اس نے کہا رات ضرورت تھی، اب ضرورت نہیں ہے۔ جب اسلامی نظام اور نظام زکوٰۃ مسلمان حکمرانوں نے نافذ کیا، پھر انداز یہ تھا، پھر ظلم و بربریت کے یہ بازار گرم نہیں تھے۔ جیسے ہمارے ہاں وزیر اعظم ایماندار ہے، میں چند جملے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں ہے نا وزیر اعظم بڑا ایماندار ہے، وہ تو بالکل کرپشن نہیں کرتا، لیکن ایک ایک سڑک پر اربوں روپے کھائے جا رہے ہیں، اور چند دنوں کے بعد پھر کلین چٹ مل جاتی ہے، جناب یہ بالکل پاک صاف ہے، اور کسی ایک ٹھیکیدار کو اس کی بھیڑ چڑھا دیا جاتا ہے۔ ہمارا وزیر اعظم بالکل ایماندار ہے، اربوں خربوں کی کرپشن ہو گئی، وہ ایماندار ہے۔ کتنے خاندان ہیں جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے گر چکے، وزیر اعظم ایماندار ہے۔ مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، وزیر اعظم ایماندار ہے۔ آئیے اسلامی سلطنت ہو، جس مقصد کے لیے یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا، اگر وہ نظام یہاں پر نافذ کر دیا جائے پھر کیفیت کیا ہوگی؟ یہاں تو ایک ایک سڑک کی بات کر رہا ہوں نا، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ نعرہ شروع سے لے کر یہ ہے کہ ان کرپٹ لوگوں کو گرفتار کروں گا، ان کرپشن کرنے والوں سے مال کو واپس لایا جائے گا۔ کہاں ہے وہ مال؟ آئیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی نظام کو نافذ کیا تھا۔ قادسیہ سے مال غنیمت چلا، قادسیہ سے مال غنیمت چلا، مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں پہنچا، اور کوئی چند ایک ٹکڑے مال غنیمت کے نہیں تھے، سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ تھے جو لدے ہوئے تھے مال و منال سے، اور اس پہ ایک پر ایک پوری لسٹ بھی تھی۔ اب میں ایمانداری کی بات کرنے لگا ہوں، ہمارا وزیر اعظم ایماندار ہے، میں اس کی بات کرنے لگا ہوں۔ ایک پوری لسٹ تھی، عمر فاروق مسجد نبوی میں جلوہ گر، مال غنیمت کو کھولا جاتا ہے، لسٹ ایک طرف ہے، پڑھ کر سنائی جا رہی، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، دوسری طرف اسے شمار کیا جا رہا۔ جب ساری اشیاء کو شمار کر لیا، ایک سوئی بھی نہیں تھی جو اس مال سے غائب ہو، ایک سوئی بھی غائب نہیں تھی۔ سارا مال جو قادسیہ سے چلا تھا مسجد نبوی میں پہنچا۔ کہنے والے نے کہا، عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو، کہنے والے نے کہا حضور یہ تو خوشی کے لمحات ہیں۔ آپ نے فرمایا شکر ہے اللہ کا، پروردگار عالم نے مجھے ایسے وزیر اور مشیر عطا کیے جو گڑبڑ نہیں کرتے۔ وہاں پر ایک جملہ کہا گیا، کہا اے عمر سن، اے عمر سن، وزیر اور مشیر کیوں ایماندار ہیں؟ کہا چھت صاف ہو اور اس پر جب بارش برستی ہے نیچے پانی صاف آتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے عمر آپ اوپر ایماندار بیٹھے، آپ اوپر ایماندار بیٹھے ہیں۔ اگر اوپر والا شخص ایماندار ہو جائے تو نیچے خود بخود صفایا ہو جاتا ہے۔ جب اپنوں کو بغل میں لینا ہے اور دوسروں کو عدالتی چکر لگانے ہیں تو پھر یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے۔ بہرحال عرض کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد اس میں اسلامی نظام، کیونکہ نعرہ ایک تھا۔ آج بھی اگر کوئی بزرگ ہم میں موجود ہو، کوئی مائی موجود ہو تو اس سے پوچھو کہ جب پاکستان بنایا گیا تھا تو نعرہ کیا تھا؟
جب پاکستان بنا تھا تو نعرہ کیا تھا؟ مدینہ طیبہ کے بعد اگر کوئی ریاست اس کلمہ اور اس جملہ پر مارز وجود میں آئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ فقط پاکستان ہے، جس میں 10 لاکھ کے قریب شہادتیں، 90,000 عورتوں نے اپنی عزتیں لٹائیں، اور 1.5 کروڑ کے قریب لوگوں نے ہجرت کی ہے۔ بلکہ تاریخ کے اوراق میں ایک جملہ میں بالخصوص نوجوانوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ ہم تو آج صرف باجے بجا لینے اور سلنسر اتار کر گاڑیوں کو مین روڈ پر دوڑا لینے کو آزادی کہہ رہے ہیں۔ پوچھئے ان بہنوں سے، پوچھئے ان بیٹیوں سے، پوچھئے ان ماؤں سے جن کے پستانوں کو کاٹ کر ان کافروں نے اس پر رقص کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان بابوں کو کبھی ہاتھ لگاؤ نا آج بھی تو وہ باتیں کم کرتے ہیں، روتے زیادہ ہیں۔ خدارا اصل چیز کو سمجھیے کہ اس پاکستان کو حاصل کیوں کیا گیا تھا، اور وہ حصول صرف اس بات کا تھا کہ ہم جیسے چاہیں ویسے اپنے مالک کی عبادت کریں، ہم اپنے طور طریقے جو اسلامی طور طریقے ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ یہ صرف انداز تھا، وگرنہ جو غلام قومیں ہوتی ہیں، غلام قومیں، ان کا حال دیکھنا ہو تو مقبوضہ کشمیر کو دیکھ لو، ان کی کیفیت دیکھنا ہو تو پھر اپنے ان مسلمان بھائیوں کی طرف نظر کرو جو آج ہندوستان میں ہیں۔ صرف پتہ چل جائے کہ یہاں پر گائے کا گوشت آیا ہے، گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے، کسی کو ہمت نہیں ہوتی کہ ان ہندوؤں کا سامنا کر پائے۔ کتنی بڑی یہ آزادی نعمت ہے، ہم نے تو آزادی کو مذاق سمجھ لیا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا تذکرہ کیا، بنی اسرائیل کو یاد دلایا، اے یہود ہم نے تم پر یہ بھی انعام کیا، یہ بھی انعام کیا، یہ بھی انعام کیا۔ اس میں ایک بات کہی، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہا اے یہودیوں یاد کرو ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، آزادی کی نعمت ہم نے تمہیں دی تھی۔ یعنی وہ مالک ہو کر، آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، وہ مالک ہو کر یہود کو یاد دلا رہا ہے، تم تو غلام تھے، تمہیں آزاد آب و ہوا ہم نے عطا کی ہے۔ حضرات محترم، ہم تو آزاد ماحول میں پیدا ہوئے، ہماری مسجدوں میں ابھی اذانیں باقی ہیں، ابھی لا الہ الا اللہ کہنے والے باقی ہیں، ابھی یہ سبق پڑھانے والے باقی ہیں۔ کاش کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آوازیں بھی بند کر دی جائیں، کیونکہ جب ہمارے حکمرانوں کا انداز اور طرز زندگی یہ ہوگا کہ مندروں کے لیے تو بجٹ میں حصہ ہے، مساجد کے لیے کوئی نہیں، مدارس کے لیے کوئی نہیں، مندروں کے لیے حصہ ہے، پورا حصہ ہے۔ کسی ایک مسجد کے لیے بتلائیں کہ بجٹ میں 1 روپیہ بھی انہوں نے مختص کیا ہو۔ یہ کیا ریاست مدینہ کا نعرہ لگائیں گے اور ریاست مدینہ کا نظام نافذ کریں گے جب اس کے وزیر و مشیر لائیو پروگرام میں سر عام شراب پیتے ہوئے دکھلائی دے اور مساجد میں رقص کرتے ہوئے اور کرواتے ہوئے دکھلائی دے، ڈھولک کی تھاپ پر وہاں پر غلیظ نغمات کا انعقاد کیا جائے؟ کیا وہ ریاست مدینہ کا انداز وہ یہ نہیں ہے۔ اور جس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا وہ یہ نہیں، بلکہ ڈاکٹر صاحب نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ میں بھی کہنا چاہوں گا۔ 27 رمضان المبارک کو پاکستان بنا، آزادی کی نعمت ملی، 14 اگست بھی تھا اور 27 رمضان المبارک بھی۔ اس کے بعد جو عید آئی،
قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ نے نماز عید پڑھی تو وہاں پر کسی نے سوال کیا، محمد علی جناح پاکستان کا نظام کیا ہوگا، پاکستان کا نظام کیا ہوگا، دستور کیا ہوگا، قانون کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی جو علامہ صاحب نے کہا یہی ہمارا قانون، یہی ہمارا دستور ہے۔ کیا تھا؟ قرآن کا نظام، قرآن کا دستور، نظام قرآن جو پروردگار عالم نے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہترین ایک قواعد و ضوابط پر مبنی جو ہے وہ دستور حیات عطا کیا۔ آج بھی یہ آخری جملہ کہہ کر میں گفتگو ختم اور دعا کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ آج یہ سب کچھ ہے لیکن ہمارے پاس قرآن نہیں ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو صرف مردوں کے لیے رکھ لیا، یا قرآن گھر میں برکت کے لیے رکھ لیا، یا قرآن کا تعویذ بنا کر ہم نے اپنے گلے میں ڈال دیا۔ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا، اور قرآن صرف عربی عبارت کو پڑھ لیا جائے اس کے لیے بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ قرآن کا نزول اس وجہ سے تھا کہ اسے پڑھو، مالک تم سے کہہ رہا ہے، اور جو کہہ رہا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے لگ جاؤ۔ حقیقت یہ ہے، ہم عمراء کی طرف دیکھیں۔ میں یہاں پر اپنے استاذ گرامی کی ایک بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے بعد اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ علامہ عبدالحکیم شرف قادری علیہ رحمہ، ان سے کلاس میں ہم بیٹھے تھے تو بات ہو رہی تھی، فرماتے فرماتے کلاس پڑھا رہے تھے تو فرمانے لگے، بیٹا اوپر مت دیکھو، اوپر کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کریں گے، کیا کر رہے ہیں، تم اپنے گریبان میں جھانکو، تم کیا کر رہے ہو، اپنے آپ کو درست کر لو۔ ہم فرض سے شروع ہوتے ہیں، قوم خود بخود بنتی چلی جائے گی۔ خالق و مالک پروردگار عالم پوری قوم کو یہ آزادی مبارک فرمائے، اور ہمیں وہ اپنا مشن، جس مشن کے لیے یہ پاکستان بنایا تھا، اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کوئی زبان اس پر خاموش نہ رہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔